ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ تمامی حضرات کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل میلاد پاک کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اراکین کمیٹی کو اللہ تعالیٰ اور خوب مالا مال عطا فرمائے۔ جو لوگ اس جلسے میں اس ذکر شہدائے کربلا کانفرنس میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں اور خوب برکت عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں ہے، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ آپ آج آئے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے، مولائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن منانے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر کرتا ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ طاقت و قوت عطا فرماتا رہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام علی مقام ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی حضرت علی اصغر کی، علی اکبر کی لاش کو اٹھائے ہی تھے کہ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں بھائی حسین، علی اصغر کی اب کیفیت بدل رہی ہے۔ علی اصغر پیاس کی شدت، یعنی بہت پیاس لگی ہوئی ہے، اب حضرت علی اصغر کو دیکھا نہیں جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی اصغر بہت پیاسے ہیں۔ اے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں کے دودھ خشک ہو چکے ہیں، یعنی پستان سوکھ گیا ہے، دودھ نہیں اتر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کرنے کا مقام ہے، کتنے دن سے بھوکے رہے ہوں گے ہمارے امام حسین اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ہم اور آپ ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، نماز کی فکر نہیں کر رہے ہیں، پیاس بجھا رہے ہیں، نماز کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحت و تندرستی ہے لیکن ہم اور آپ نماز قائم نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ہمارا امام ہے جس نے یعنی اپنے گود میں اپنے بچے کو دم توڑتا ہوا کوئی دیکھے گا، ہم یا آپ دیکھیں گے تو عزیزان ملت اسلامیہ ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ ہر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے ہمت کو سلام، یعنی صبر کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کام کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بھائی امام حسین، اب حضرت علی اصغر کی پیاس کو دیکھا نہیں جاتا، یعنی ان کا رونا بلکنا مجھے دیکھا نہیں جاتا۔ اے امام حسین، میری ایک گزارش ہے کہ ان کو لے جا کر یعنی یزیدیوں کے سامنے پیش کرو، شاید ان پر رحم آ جائے، ان کو چند گھونٹ پانی پلا دیں اور ان کی جان بچ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تعالیٰ بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسرار پر مجبور ہو کر یعنی عزیزان ملت اسلامیہ اپنے لخت جگر نور نظر ننھی سی عمر ہے حضرت علی اصغر کی 6 ماہ کی عمر شریف ہے حضرت امام حسین گود میں لیتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں اور لے جا کر جفاکار یزیدیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے یزیدیوں اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں میرا بچہ پیاسا ہے میرا بچہ بہت پیاسا ہے اور یہ اپنے ننھے ہاتھوں سے آپ کی طرف پانی مانگ رہا ہے عزیزان ملت اسلامیہ امام حسین فرماتے ہیں مجرم ہوں تو میں مجرم ہوں یہ بچہ اس بچے سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے اس بچے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے اسے چند گھونٹ پانی پلا دیجئے تاکہ اس کی جان بچ جائے عزیزان ملت اسلامیہ اتنا کہنا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیکن ان یزیدیوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پیدا ہوا اور یعنی یزیدی سے ایک یعنی عزیزان ملت اسلامیہ یزیدی فوج سے ایک کاہل بن حرملہ نکلتا ہے اور تیر کا نشانہ باندھ کر چلاتا ہے اللہ اکبر تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے بچے یعنی علی اصغر کے گلے میں چھیدتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے اللہ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ غور کرنے کا مقام ہے ہمارا بچہ ہو یا آپ کا بچہ ہو ہماری گود میں ہو یا آپ کے گود میں ہو کوئی تیر مارے کوئی تیر نشانہ مارے اور عزیزان ملت اسلامیہ ہمارے بچے اور آپ کے بچے کو تیر لگ جائے تو ہم کیا کریں گے ہم تو بے ہوش ہو جائیں گے ہمیں طاقت نہیں رہے گی لیکن امام حسین کو یہ ہمت کو سلام امام حسین نے صبر سے تیر کو کھینچنے کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ خون بہنے لگا اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد ماجد کے ہاتھوں میں یعنی گود مبارک میں جان دے دی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نگاہ بھری محبت آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون یعنی علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ننھی سی قربانی اللہ نے قبول فرما لی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ننھی سی قربانی علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھاتے ہیں اور زینب کو دیتے ہیں زینب آہستہ آہستہ خیمے کی طرف بڑھتی ہیں اور عزیزان ملت اسلامیہ جب خیمے کے قریب آتی ہیں یعنی علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کو دیتی ہیں تو والدہ جب لیتی ہیں اپنے بچے کو اپنے لخت جگر نور نظر کو تو عرض کرتی ہیں ہائے میرا بچہ ہائے میرا بچہ اے میرے بیٹے ایک مرتبہ اپنی ماں کے خشک دودھ میں یعنی منہ لگا لے دوبارہ نصیب نہیں ہوگا یعنی زخمی جگر خبیثوں نے توڑا حسین کا زخمی جگر خبیثوں نے توڑا حسین کا بچہ بھی شیر خوار نہ چھوڑا حسین کا عزیزان ملت اسلامیہ امام حسین نے اس ننھے بچے کو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ننھے بچے کو زمین پر نہیں رکھا اس لیے ڈر تھا اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو رکھ دیتی تو ڈر یہ تھا کہیں ایڑی کے رگڑ دینے سے کہیں نیا کنواں نہ تیار ہو جائے عزیزان ملت اسلامیہ جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں ہمیشہ ستائے جاتے ہیں ہمیشہ پریشان کیے جاتے رہتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ ہمارے یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا اجمیر شریف میں تشریف فرما ہے آرام فرما ہے یعنی خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے عزیزان ملت اسلامیہ ان پر بھی یعنی انہوں نے اپنے مرید سے کہا جاؤ پانی لے کر آؤ کاسا دیتے ہیں پانی لے
لینے کے لیے جاتا ہے مرید، عزیزان ملت اسلامیہ، پہرا لگا ہوا ہے تالاب کے کنارے، انا ساگر کے کنارے پہرا لگا ہوا ہے، یعنی راجہ کے سپاہی پانی پی رہے ہیں، راجہ کے اونٹ پانی پی رہے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے یعنی خواجہ غریب نواز پر، ان کے غلاموں پر، ان کے مریدوں پر پانی بند کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب مرید آتا ہے کہنے لگا حضور وہ پانی تو بند ہے، یعنی آپ کے لیے پانی بند ہے، یعنی چڑیوں کے لیے پانی پی سکتی ہیں، جانور پانی پی سکتے ہیں، راجہ کے غلام پانی پی سکتے ہیں، لیکن آپ پانی نہیں پی سکتے ہیں، آپ کے غلام پانی نہیں پی سکتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز مسکرائے، فرمایا یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یعنی میرے دادا جان پر پانی بند کر دیا گیا، امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کے ساتھ کام کیا، یعنی صبر سے کام لیا، یعنی وہاں کرامت نہیں دکھائی بلکہ وہاں دین کو بچانا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہاں قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی تھی، اور یہاں خواجہ غریب نواز کو دین کو پھیلانا تھا، بولو سبحان اللہ، دین کو بڑھانا تھا۔ اسی لیے خواجہ غریب نواز نے فرمایا جاؤ انا ساگر کے قریب جاؤ اور کہہ دو، اے انا ساگر کے تالاب سے کہہ دو پانی سے کہ تجھے خواجہ غریب نواز بلاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مرید جاتا ہے، کاسا لے کر جاتا ہے، لے جا کر انا ساگر کے قریب جا کر کہتا ہے، انا ساگر کے پانی سے کہتا ہے اے انا ساگر کے پانی تجھے خواجہ غریب نواز بلاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب پانی نے سنا، جب انا ساگر کے تالاب نے سنا خواجہ غریب نواز مجھے بلاتے ہیں، فوراً وہ پانی انا ساگر سارا، یعنی انا ساگر کا پانی کاسے میں آ گیا، یعنی کسی نے بھرتے ہوئے کاسے میں نہیں دیکھا، لیکن انا ساگر سوکھتے ہوئے سب نے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یعنی پانی سارا بھر گیا کاسے میں، اب پانی بچا نہیں، راجہ کے غلام پریشان ہیں اور جانور پریشان ہیں، اب پانی کہیں مل نہیں رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو لوگ آتے ہیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں آئندہ اب ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ خواجہ غریب نواز نے کہا جاؤ اس پانی کو لے جا کر انا ساگر کے تالاب میں ڈال دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب تک یعنی پانی پورا بھر نہیں گیا، کاسا اٹھایا نہیں گیا، تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نے دین کو پھیلایا ہے۔ سبحان اللہ، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کرنے کا مقام ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ آج ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم حسین کو مانتے ہیں، حسین کی نہیں مانتے ہیں، ہم حضور کو مانتے ہیں، حضور کی نہیں مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کی جائے لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی مانو، اسی میں کامیابی ہے۔ حضور کو مانتے ہو، حضور کی مانو تو اسی میں کامیاب رہو گے، اور امام حسن کو مانتے ہو تو امام حسن کی مانو، اسی میں آپ کامیاب رہو گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی جب دیکھا، یعنی اپنے سامنے آنکھوں سے دیکھا، یعنی سارا گھر قربان ہو رہا ہے، سارا گھر قربان ہو رہا ہے، ننھی سی عمر حضرت علی اصغر کی وہ بھی قربان ہو گئی۔ اب امام زین العابدین بیمار تھے، وہ بچے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی تڑپ رہے ہیں کہ میں یعنی شہادت کا جام پیوں گا، میں
عزیزان ملت اسلامیہ یزیدیوں کو مار گراؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ امام پاک نے جب دیکھا امام زین العابدین امامہ شریف باندھ چکے ہیں، یعنی تلوار لے کر آنا ہی تھا، امام پاک نے سمجھایا اور بتایا آپ کی طبیعت علیل ہے، آپ آرام کیجئے، آپ ہی سے یہ خاندان باقی رہے گا، آپ ہی سے یہ نسل باقی رہے گا، یہ نسل چلے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ 22,000 لشکروں کا یعنی وہ تباہ ہو گیا، اور ایک امام زین العابدین سے نسل باقی اور باقی رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں، امام حسن سے محبت کرنے والوں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے، امام حسین کا بلند و مقام بہت اونچا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ آرام کیجئے، اب ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولہا بن رہے ہیں، کربلا کے میدان میں جانے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ تلوار میان سے نکالی اور عزیزان ملت اسلامیہ بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلائی کو چوم لیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اور عزیزان ملت اسلامیہ امام زین العابدین کی یعنی عزیزان ملت اسلامیہ پھوپھی یعنی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن کو یعنی گلے کو چومتی ہیں، بوسہ دیتی ہیں۔ تو امام حسین فرماتے ہیں اے بہن زینب، آپ نے آج خلاف عادت کام کیا ہے، پہلے آپ میرا پیشانی چومتی تھی اور آپ میرے پیشانی کو بوسہ دیتی تھی، لیکن آج آپ نے الٹا کام کیا ہے، یعنی گلے کو چوما ہے، گلے کو بوسہ دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے بھائی امام حسین، میں نے اس لیے آپ کے گلے کو چوما، آپ کے گلے کو بوسہ دیا، اس لیے امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آتی ہیں اور فرماتی ہیں اے میری پیاری بیٹی، آج امام حسین رخصت ہو جائے گا، آج آخری دن ہے، اس سے محبت کر لی جائے، اس سے پیار کر لیا جائے، اس کے گلے کو چوم لو، اس لیے جا رہا ہے، میدان کربلا کے میدان میں جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ امام حسین نے فرمایا اے بھائی اے بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے آپ کے ہاتھ مبارک کو چوما، اس لیے آپ کے کلائی کو بوسہ دیا، اس لیے کہ میرے خواب میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد گرامی تشریف لائے اور فرمایا اے میرا بیٹا، میرے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج آخری دن ہے، آج اپنی بہن سے محبت کر لو، آج اپنے بہن کے ہاتھ کو چوم لو، اور آنے والا دن جو ہوگا یعنی جب آپ شہید ہوں گے تو آپ کی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی گرفت کیا جائے گا، اور عزیزان ملت اسلامیہ آپ کی بہن زینب کو کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں باندھی جائیں گی۔ اللہ اکبر، یعنی امام پاک کے والد گرامی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے معلوم تھا، امام حسین کو پہلے سے معلوم تھا میں شہید ہوں گا، میں قربان ہوں گا، تو بتا دیا دنیا والے کو کہ کل یہ دنیا والے یہ نہ کہہ سکے کہ اچانک گرفتار کیا گیا یا اچانک زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھی گئی، یہ پہلے سے معلوم تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، میدان کربلا کی سرزمین پر جانے لگے، یعنی یزیدیوں کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی، اور عزیزان ملت اسلامیہ یزید تھرانے لگے اور کہنے لگے کہ اب کیا ہوگا، سارے یزید تو ختم ہو جائیں گے، سارے یزید تو مر جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ابھی امام حسین نے تلوار کو فضا میں ہی اڑایا تھا، یعنی ہوا میں اڑایا تھا، اور یعنی یزیدی تھرانے لگے، اور عزیزان ملت اسلامیہ امام تلوار چلائی تو جیسے گاجر اور مولی کاٹے جا رہے ہیں تمام یزید۔ اب یزید کے اندر تھر تھرا پن جاری ہو گیا، یعنی ہلچل پیدا ہو گئی، اب ہم لوگ کیسے بچیں گے؟ امام حسین
سے ایسے بچیں گے. ایسا معلوم ہونے لگا کہ یعنی امام حسین کے بازو میں امام علی مقام کا بازو پیوست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان یعنی مدینہ میں نہیں ہے، کربلا میں آ گئے ہیں. ایسا لگتا تھا عزیزان ملت اسلامیہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے امام حسین کی تقدیر چمک رہی ہے، تلوار چمک رہی ہے. یعنی عزیزان ملت اسلامیہ سجدے میں سر کٹا کے شاہ مشرقین نے یہ اعلان کر دیا تھا حضرت حسین نے، یعنی جیسے میرے نانا ہیں ویسا کوئی نہیں، میرے رسول کے جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ اب امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کتنے دن سے بھوکے پیاسے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں سے یعنی اپنے ہاتھوں اور گود میں بچہ شیر خوار بچہ بھی انتقال کر گیا. بھائی عباس بھی عزیزان ملت اسلامیہ شہید ہو گئے، اور عزیزان ملت اسلامیہ حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے. اب امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے استقامت سے کام لیا، صبر سے کام لیا. عزیزان ملت اسلامیہ عزیزان ملت اسلامیہ ابھی تلوار رکی نہیں تھی، تمام یزیدی کٹ کٹ کے گر رہے تھے ان کے سر. عزیزان ملت اسلامیہ یزیدی کے اندر تاب نہیں تھی، یزیدی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ امام حسین سے مقابلہ کر سکے. یعنی اکیلے امام حسین ہیں اور سارے خاندان کے لوگ قربان ہو چکے ہیں، اب اکیلے امام حسین بچے ہوئے ہیں. ہمت کو سلام امام حسین کے. عزیزان ملت اسلامیہ لیکن جب نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا تو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار رک جاتی ہے. اب یزیدی یعنی کہنے لگے کہ جب پیاسے تھے امام حسین تو تلوار نہیں رکی، بھوکے تھے امام حسین تو تلوار نہیں رکی، اور ان کے خاندان سے بچہ بچہ قربان ہو گیا تو تلوار نہیں رکی. اب تلوار کیوں رک گئی؟ اب تلوار کیوں رک گئی؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ نماز کا وقت آ گیا تھا. کیا نماز کا وقت آ گیا تھا. عدو تھے جب سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں گر کے بولے مدینے والے گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں مشغول ہوئے، سجدے کی حالت میں گئے تو یزیدی کہنے لگے، مشورہ کیا کہ اب موقع ہے، امام حسین کو شہید کر دو، امام حسین کو مار دو، نہیں تو کوئی ہم سب کو بچا نہیں پائے گا، ہم لوگ مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ اب امام پاک سجدے میں ہیں. دھوکہ دیا یزیدیوں نے، سامنے سے نہیں آ سکے، سامنے سے ان کے اندر طاقت و قوت نہیں تھی. لیکن جب سجدے میں گئے، آپ سجدے میں جاؤ، ہم سجدے میں جائیں، کوئی بھی مار سکتا ہے، لیکن امام حسین کی ہمت کو سلام. امام حسین سجدے میں گئے تو تمام یزیدی یعنی ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، اور عزیزان ملت اسلامیہ میں امام پاک پر تیروں کی بارش ہونے لگی. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ امام حسین کے گردن پر یعنی تلوار مار دی کسی نے. عزیزان ملت اسلامیہ امام حسین شہید ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالی امام پاک کے صدقے میں ہم سبوں کی مغفرت فرمائے، امام پاک کے صدقے میں ہم سبوں کی بخشش فرمائے. اس لیے جو امام پاک سے محبت کرتا ہے، جو امام پاک سے کے نقش قدم پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے مومن سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.